پاکستان خطرناک حد تک قطبیت کا شکار ہے۔ پاکستانی کسی کرشماتی رہنما کے یا تو جذباتی حامی ہیں یا اندھے مخالف۔ حامی اس رہنما کو ملک کے ہر دکھ درد کا مسیحا قرار دیتے ہیں، جبکہ ناقدین اسے مجسم تباہی دیکھتے ہیں۔ معاشرے میں تقسیم کی اور بھی نازک لکیریں ہیں، خاص طور ان کے درمیان جو سویلین بالادستی کی تگ و دو کرتے ہیں اور وہ جن کے لیے فوج کا وسیع تر کردار قابل قبول ہے۔ مزید برآں دیرینہ نظریاتی تقسیم بھی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ اس لکیر کے ایک طرف وہ دڑے ہیں جو ملک میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، وہ نظام جو ان کے مخصوص مسلک کی تشریعات کے مطابق ہو۔ دوسری طرف وہ ہیں جو ملک کو مسلمانوں کے لیے روادارانہ سوچ کے حامل ایک معمول کی جمہوری بنانے کے خواہشمند ہیں۔ برساں برس سے پاکستان کے صوبوں کے درمیان اور ان کے اندر بھی فالٹ لائن موجود ہے۔ اس طرح امیر اور غریب طبقات کے درمیان بھی خلیج حائل ہے۔ تقسیم کی ان لکیروں کے ہوتے ہوئے پاکستان ان طاقتوں کے سامنے اپنے پہلے سے ہی کمزور جمہوری برہم کو کس طرح قائم رکھ سکتا ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ سیاسی کھیل کے اصول از سر نو تحریر کیے جائیں۔ آخری مرتبہ ملک 1977 میں اس قسم کی قطبی تقسیم کا شکار ہوا تھا۔ پھر مارچ 1977 کے عام انتخابات کے بعد اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے مخالفین انتخابی دھاندلی پر احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر آ گئے اور ان کے استعفیٰ کا مطالبہ کیا۔ ان مظاہروں میں شدت آ گئی اور وہ پرتشدد ہوتے ہوئے اسلامی تحریک میں بدل گئے، جس کے نتیجے میں ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگا دیا۔ اس کے بعد نظام مصطفیٰ کے عوامی مطالبے کی آڑ میں ضیاء الحق اگلے 10 سال تک اقتدار پر براجمان رہے۔ دعویٰ کیا کہ وہ ملک کے سیاسی اور قانونی نظام کو اسلام کے مطابق ڈھال رہے ہیں، لیکن اقتدار میں ان کے شروع کے 2 یا 3 برسوں میں یہ نقطہ کھل کر سامنے آ گیا کہ کس طرح سیاسی عدم موافقت آمریت کی راہ ہموار کرتی ہے۔ پاکستان قومی اتحاد PNA کے پرتشدد مظاہروں کی وجہ سے ملک میں کاروبار زندگی کئی ماہ تک جمود کا شکار رہا۔ ضیاء کی دلیل تھی کہ پاکستان کو سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے سانس لینے کی گنجائش نکالنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں فوج ملکی امور کا عارضی بنیادوں پر بندوبست کر رہی تھی تاکہ اتنی دیر میں سیاسی پارہ قابل برداشت حد تک نیچے آ جائے۔ بے شک 1977 کے بعد سے پاکستان میں بہت کچھ بدل گیا ہے۔ ممکن ہے کہ کچھ افراد یہ دلیل ارزاں کریں کہ جو کچھ 40 سال پہلے ہوا تھا اب دوبارہ نہیں ہو سکتا۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے آج ماحول کو بہت بدل دیا ہے۔ اسی طرح ملک میں یہ سوچ بھی تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے کہ کیا فوج ہی ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والی حتمی قوت ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ افراتفری اور قطبیت کے ہوتے ہوئے فوج کو سیاست سے الگ رکھنا ممکن نہیں۔ در حقیقت سویلین اداروں کی کارکردگی دکھانے اور سیاست دانوں میں سمجھوتہ کرنے میں ناکامی ہی فوج کی سیاست میں وسیع تر کردار کی راہ ہموار کرتی ہے۔ یہ کہنا کہ قطبیت سے جمہوریت کو خطرہ ہے، چاہے اس سے کسی ایک سیاستدان کی مقبولیت میں اضافہ ہو، کا مطلب جمہوریت کے مکمل تباہی کی خواہش کرنا نہیں، لیکن یہاں اس قدیم دانائی کو یاد رکھنا ضروری ہے جو جمہوریت کو ایک ایسے نظام کی طور پر بیان کرتی ہے جس میں اکثریت کے پاس اپنے راستے پر چلنے اور اقلیت کے پاس اپنے بات کہنے کا حق ہوتا ہے۔ لیکن اگر اکثریت اقلیت کو بات کرنے کا حق دینے کی روادار نہیں، جیسا کہ پاکستان میں اکثر ہوتا آ رہا ہے، تو یہ جمہوریت کی نصب روح کی موت کے مترادف ہے۔ ایک بار جب اقلیت کوئی ایسا طریقہ اپنا لیتی ہے جو اسے اکثریت کے حق سے محروم رکھے جانے پر اپنا ایک راستہ نکال لینے کے قابل بناتا ہے، تو اس مقام پر جمہوریت دم توڑ جاتی ہے۔ آج پاکستان میں جمہوریت کی ناکامی کے دونوں پہلو دکھائی دے رہے ہیں۔ جمہوریت کو حزب اختلاف کی بھی اتنی ہی ضرورت ہوتی ہے جتنی قواعد و ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے حکومت کی۔ فی الحال پاکستان میں ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ عدلیہ تنازعات حل کرنے سے قاصر ہے کیونکہ وہ بھی تقسیم کا شکار ہے اور کئی دہائیوں سے سیاست زدہ ہے۔ ماضی کا تجربہ بتاتا ہے کہ حالیہ پیش رفت نے زیادہ سے زیادہ ایک طویل ہائبرڈ حکمرانی یا بدترین ماورائے آئین مداخلت کی راہ ہموار کی ہے۔ بہرحال قطبیت زدہ ماحول کی وجہ سے مکمل جمہوریت کا امکان غیر معینہ مدت کے لیے سرد خانے میں ڈالا جا چکا ہے۔ ایک سیاسی نظام کے طور پر جمہوریت مفاہمت اور باہمی احترام کے ماحول میں بہترین کام کرتی ہے۔ اس کے لیے خیل کی اخلاقیات کے پاسداری درکار ہے۔ بہت سی جماعتیں اور افراد عوامی حمایت کا دعویٰ کرتے ہیں، جیتنے والے حکومت بناتے ہیں اور ہارنے والے اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں، لیکن صرف ایک مخصوص مدت کے لیے۔ بدقسمتی سے پاکستانی سیاست جنگی اصولوں کے تحت کام کرتی ہے۔ ایک فریق دوسرے کو فتح کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے،
اس جنگ میں ہارنے والے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اقتدار کے لیے جمہوریت کے کھیل میں عوام کے جذبات بھڑکا کر ووٹ لینے کے بجائے ان کے سامنے پالیسی تصورات رکھے جائیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک فریق امیروں پر زیادہ ٹیکس لگانا چاہتا ہے اور دوسرا معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کے طریقے کے طور پر ٹیکسوں میں کمی چاہتا ہے تو سمجھوتے اور گفت و شنید کی گنجائش موجود رہتی ہے۔ لیکن اگر سیاسی اداکار سیاست کو اچھائی اور برائی کے درمیان جنگ کا رنگ دے دیں جس میں وہ اچھائی اور فریق مخالف برائی کی نمائندگی کرتا ہے تو اختلافات ناقابل مسالت ہو جاتے ہیں۔ پاکستان کے سیاسی میدان میں حق و باطل کے درمیان محض آرائی کے مذہب سے اخذ کردہ تصور نے مفاہمت کو ناممکن بنا دیا ہے۔ اس تصادم میں جمہوری سمجھوتے کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، لیکن تباہی کی طرف موجودہ گراوٹ سے بچاؤ ممکن ہے۔ اس کے لیے وسیع تر سودے بازی درکار ہے جس میں تمام سیاسی قوتیں اور طاقتور فوج شامل ہو، اور یہ مفاہمت آئینی جمہوریت کو مضبوط کر سکتی ہے۔ اس سمجھوتے میں 3 اہم شعبوں یعنی معاشیات، خارجہ تعلقات اور قومی سلامتی پر کچھ اتفاق رائے اور کھیل کے سیاسی اصولوں پر معاہدہ شامل ہو۔ سیاستدانوں کو ایک دوسرے کو کمزور کرنے کے لیے خفیہ سودے بازی تلاش کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ دوسری طرف کسی کو جلسوں میں غدار، بدماش، چور یا ڈاکو کہنے کے بجائے پارلیمنٹ کے اندر خطاب کا انداز تبدیل ہونا چاہیے۔ محض آرائی اور قطبیت کی جگہ تعاون کی راہ نکالنا ہوگی۔ لیکن کیا تباہی کے منڈلاتے ہوئے خطرے سے بچنے کے لیے پاکستانی جمہوریت یہ سب کچھ جلد از جلد کر پائے گی؟